ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولے ہمارے عبداللہ بھائی، خیریت سے ہے برکت بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ بھائی۔ اصل میں جب سے آپ نے وہ بات کہی ہے تب سے مجھے تھوڑی سی بے چینی ہو رہی ہے۔ کیسی بات؟ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، بخاری اور مسلم سے ثابت کریں گے۔ جی کہا تو ہے۔ ہم وہ حدیث کہاں ہے؟ جبکہ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث رکھتا ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے آقا علیہ السلام گزرے تو چیلے کے پاس دیکھا موسیٰ علیہ السلام کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں۔ اچھا، تو انبیاء کا تو قبر میں زندہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ دو طرق سے مطلب اچھا میں باقی کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں کیا کروں وہ بتائیں آپ۔ تو آپ بتائیں نا کہاں ہے؟ میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ ریفرنس جتنے میرے پاس ہے میں آپ کو سارے آپ کو نہیں آپ یہاں بتائیں۔ اگر سنو برکت علی بھائی، کسی ایک حدیث میں ایسا لکھا ہوگا بخاری اور مسلم کی حدیث میں، اللہ کی قسم کھا کر کے بول رہا ہوں صبح کا سورج بعد میں نکلے گا اس سے پہلے میں معافی مانگ لوں گا اور اعلان کر دوں گا کہ برکت علی بھائی نے سچ کہا تھا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن بخاری اور مسلم کی روایت نہیں آ سکتی۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے القول البدیع کے اندر میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یرزق، ان کو رزق دیا جاتا ہے، زندہ ہے۔ والاجماع علی ھذا، اس کے اوپر اجماع ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں، آپ روکیے نا، میں چیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں برکت علی بھائی، جی جی آپ نے کہا تھا اور کافی تاخیر ہو گئی ہے اور میں نے آپ سے حوالہ مانگا تھا تو 7-8 گھنٹے میں۔ دیکھیں برکت علی بھائی، جی متواتر حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ جی یہ حدیث بھائی صحیح بخاری، حدیث آپ بخاری مسلم سے مجھے دکھا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہے۔ آپ مجھے حوالہ دیں نا۔ آپ برکت علی بھائی میں آپ سے پڑھنے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ صرف مجھے حدیث نمبر بتا دیں۔ میں وہی کر رہا ہوں عبداللہ بھائی، ایک منٹ رکے تو میں دیکھ کر بتاؤں نا حوالہ نمبر۔ نہیں آپ 4-5 گھنٹے سے زیادہ میں نے آپ کو وقت دیا بھائی، کہاں آپ کو ملی ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ میری نوٹ میں لکھا ہوا ہے بھائی، آپ تھوڑی دیر ویٹ بھی کر لینا، کیونکہ برکت علی بھائی آپ لائن پر رہیں اور حوالہ تلاش کریں۔ جی میں وہی کر رہا ہوں۔ ہاں آپ تلاش کریں، میں لائن پر ہوں۔ جی حدیثوں کے اوپر جھوٹ بھائی یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی جی بھائی میں ریفرنس بتاؤں گا، آپ کو حدیث پڑھنا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے؟ بالکل 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 بتائیں نا۔ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر ہے 4885۔ ایک سیکنڈ رک جاؤ۔ صحیح مسلم نا؟ جی صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کتنا ہے؟ 4885۔ مطلب 4885 ہے نا؟ جی 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 ایک سیکنڈ رک جاؤ۔ مل گئی حدیث؟ ایک سیکنڈ رک جائیں بس، ملی ہے جی پڑھتا ہوں دیکھیں جی۔ کتاب الامارہ ہے نا؟ باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ وانہم احیاء عند ربہم یرزقون۔ جی ٹھیک۔
تو اس میں ہے حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبۃ کلاہما عن ابی معاویہ، اور ایک اور دوسرا ترک پیش کر رہے ہیں وحدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریر وعیسی بن یونس جمیعا عن الاعمش، یہ سارے کے سارے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہے ہیں، اور پھر ایک اور ترک پیش کر رہے ہیں حینئذ وحدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر واللفظ له حدثنا حسبات وابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالأرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأتي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشهدون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة ترك. اس میں کسی الفاظ کا بھی یہ ترجمہ نہیں ہے میرے بھائی کہ نبی قبر میں زندہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے نبی کا لفظ دکھایا، حیات کا لفظ دکھایا، قبر کا لفظ دکھایا، یہاں پر کہیں پاس یہ موجود نہیں ہے میرے بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ، اب ترجمہ پڑھے نا عبداللہ میرے بھائی جب ترجمہ مجھے بتائے یہاں قبر کا لفظ ہے. میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ نبی کا لفظ ہے نہیں، نبی کا لفظ ہے، انبیاء کا لفظ ہے نہیں ہے. تو پھر کیسے اب ترجمہ پڑھے نا. کہا ہے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، کہاں پاس لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ نہ نبی کا لفظ ہے، نہ قبر کا لفظ ہے، اور نہ زندگی کا لفظ ہے، تو کیسے بولو گے؟ میں کہہ رہا ہوں عبداللہ ایک بار آپ کا نا ترجمہ کر دینا بس. ترجمہ تو میں کر دوں گا، کوئی پریشانی اور کوئی مشکل نہیں، لیکن بھائی میرے جب نبی کا لفظ نہیں ہے، قبر کا لفظ نہیں ہے، زندگی کا لفظ نہیں ہے، مطلب حیات کے لیے زندہ نہیں ہے، جب یہ لفظ ہے ہی نہیں تو ترجمہ کہاں سے ہوگا؟ بتاؤ میرے بھائی. میں بولوں اس میں تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ان کے بارے میں تم یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، اموات ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس بلکہ وہ زندہ ہیں. جو اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مردہ ہیں تو وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں. عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے پاس کیا کرتے ہیں؟ ان کو رزق دیا جاتا ہے. ہاں تو آپ یہ پڑھ رہے ہیں بھائی میرے، آپ نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، کہاں پاس کس لفظ کا ترجمہ میرے بھائی آپ بتاؤ، موسی کا ترجمہ کر دوں. بھائی میں یہ آپ میری بات سنیں عبداللہ، میں بولوں؟ جی بولیے بولیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں زندہ ہیں. کہاں یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ میں اور ایک حدیث دوں، آپ اس کا ترجمہ تو نہیں کر رہے. میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث دکھایا تھا کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بہ عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. موسیٰ علیہ السلام نبی کا نام، قائم کھڑے ہونے کا نام، یصلی نماز پڑھ رہے، فی قبری قبر کا لفظ دکھا رہا ہوں میں صحیح مسلم میں، اور ایک روایت میں اتیت ہے. میں الفاظ دکھا رہا ہوں، نبی کا لفظ دکھا رہا ہوں، قبر کا لفظ دکھا رہا ہوں، زندگی کا لفظ دکھا رہا ہوں. مجھے یہ حدیث سینڈ کر دیں گے آپ؟ ہاں بالکل کر دوں گا. کر دیا میں انشاءاللہ. میں اور اس کے بارے میں آپ بتائیں مجھے. اچھا ابھی میں آپ کو کچھ دلیل اور دے رہا ہوں، رک جاؤں. جی آپ نے جو وہ روایت پیش کی اس میں تو نہیں ہے بھائی، معافی، مجھے تو کچھ بھی نہیں جا رہا ہے، بس مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے بھائی، ہمیں ہمارا کیا کہا جائے گا. جی آپ کی مرضی ہے، وہ اس حدیث میں تو کچھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نہ نبی کا لفظ ہے نہ قبر کا لفظ.
یہ میرے پاس سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے جی یہ البانی صاحب کی ہے، اس میں ایک لمبی طویل حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور روایت نمبر ہے 2733 کہ والذی نفس ابی القاسم بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم اماما مقسطا وحکما عدلا فلیکثرن السلیب ولیقتلن الخنزیر ولیصلحن ذات البین ولیذهبن الشحناء وليعرضن علیہ المال فلا يقبله قبیل يقبل ثم لئن قام على قبری فقال یا محمد لأجبته وهذا اسناد جید ورجاله كلهم ثقات رجال الشیخین. اور اس کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس میں دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے ضرور بھی ضرور. اس میں آخری کا ایک ٹکڑا ہے کہ پھر وہ میری قبر کے پاس آئیں اور وہ کہیں یا محمد تو لأجیبنہ میں ضرور بھی ضرور جواب دوں گا ان کے سلام کو. جب نبی زندہ نہیں اور قبر کے لفظ قبر کے پاس ہے، قبر کا لفظ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ جو کتاب ہے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اس کے اندر میں لکھتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری. میں قبر کا لفظ دکھا رہا ہوں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. وَأَنَّ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا. اور ان کے جس میں اطہر کو مٹی نہیں کھائے گی، زمین نہیں کھاتی. والاجماع علی ھذا، اس کے اوپر اجماع ہے. اور یہ کتاب میرے پاس احکام الجنائز ہے علامہ البانی صاحب کی، اس کے اندر میں لکھتے ہیں الانبیاء، میں نے انبیاء کا لفظ دکھایا، احیاء زندگی کا لفظ دکھایا، فی قبورہم قبر کا لفظ دکھایا، یصلون نماز پڑھتے ہیں. اور امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے 3425 باسناد جید، سند جید کے ساتھ مضبوط سند. جید کا معنی ہوتا بہتر. اور یہ مسلم شریف میں آپ کو ابھی بھیج دے رہا ہوں. صحیح مسلم شریف آپ نے جو پہلی والی حدیث پیش کی وہ اور ایک وہاں صحیح ابھی جو پڑھی وہ حدیث صحیح مسلم بھیج رہا ہوں، رک جاؤ. صحیح مسلم ہی میں نے آپ کو بھیج دیا. اور جو ابھی پڑھا وہ بھی احکام الجنائز وہ بھی بھیج دے رہا ہوں. جی اور باقی یہ کہ نبی قبر میں نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑی جھوٹ ہے، کسی لفظ میں بھی نہیں ہے. میں اس کے اوپر درجنوں حوالہ پیش کروں گا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے بارے میں سوال ہوا کہ جس جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر ہے، جس مٹی سے مطلب لگا ہوا ہے، وہ عرش و کعبہ سے افضل ہے. جب محدثین نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے، جب نبی قبر میں ہے ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے دلیل کس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں؟ وہ کیا بے وقوفی ہوگی، سوچ کر کے آپ دیکھیں خود. اچھا میں ایک بات بولوں، میں بولوں؟ جی بولیے نا. جو آپ نے مجھے روایت سینڈ کی ہے میں اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتا سکتا ہوں کہ کسی کو نہیں بولوں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، صحیح مسلم کی سند کے اوپر آپ کلام کرو گے؟ اللہ اکبر. نہیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے قبر کا لفظ دکھایا، بھائی میں نے قبر کا لفظ دکھایا، حضور قبر میں زندہ ہیں. حضور فرماتے من صلی علیہ عند قبری فسمعته ومن صلی نائیا ابلغته. حضور فرماتے میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے سلام پڑھو تو میں خود سنتا ہوں، دور سے پڑھو فرشتے مجھے پہنچا دیتے. فسمعته میں خود سنتا ہوں. زندہ نہیں تو سن کیسے رہتے میرے بھائی؟ میں نے زندگی کا لفظ دکھایا، قبر کا لفظ دکھایا، انبیاء کا لفظ دکھایا. آپ اس طریقے سے دکھا رہے ہیں. یہ تو حدیث کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا تھا، صحیح مسلم کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا تھا. بخاری کی کون سی بتا رہے تھے؟ بتاؤ بخاری میں وہاں پر تو کچھ نہیں. اکثر آپ یہی کہتے ہیں کہ الفاظوں کے پیچھے مت جاؤ، کہتے ہیں نہیں آپ. بھائی میں نے کب کہا کہ الفاظوں کے پیچھے نہ جاؤں؟ اللہ اکبر. کب کس مومنٹ پہ کہا، کب کہا بتاؤ نا میرے بھائی. مجھے یاد نہیں ہے عبداللہ بھائی. آپ اکثر کہتے ہیں حوالہ دو. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا بھائی. آپ نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اوپر جھوٹ بولا ہے. مجھے تو کچھ نہیں جا رہا. اللہ کو آپ کے یہاں حساب دینا ہے. اللہ کے یہاں آپ کو حساب دینا آپ کی مرضی. نہ خبر کا لفظ، نہ نبی کا لفظ، نہ زندگی کا لفظ کہیں پاس موجود نہیں ہے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا کر لیں تو بہت بہتر ہے، رجوع نہ کریں کوئی بات نہیں، ہمارے کیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. میں حدیث بتا رہا ہوں، انشاءاللہ میں ریفرنس بھی دوں گا اسی کا.
रेफरेंस दे के बात करें। जी रेफरेंस दे करके बात करें। क्या उसमें है कि नबी कब्र में जिंदा नहीं, उसमें है? वो कहते हैं कि एक शख्स को दुनिया और आखिरत में रहने का इख्तियार दिया गया, तो वो कहते हैं कि मैं मालूम उस बंदे ने उससे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है उसको। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे थे, वही वाली रिवायत है ना? जी वही रिवायत। हाँ, तो हमने कहा कि इस बूढ़े शेख को क्या हो गया, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, तो उसमें कहाँ पास लफ्ज है भाई? कब्र का लफ्ज, नबी का लफ्ज, जिंदगी का लफ्ज, वो तो कुछ है ही नहीं है। वो क्योंकि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं ना, मंजिल कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। कब्र में मैंने कब्र का लफ्ज दिखाया, जिंदा का लफ्ज दिखाया, अंबिया का लफ्ज दिखाया। आप भी दिखा दे भाई। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुन नबी पे किताब लिखी, मुस्तकिल रिसाला लिखा इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखा। तुम किसी एक मुहद्दिस का ऐसा हवाला दे दूं? अच्छा, वो जो सूरह अल इमरान की आयत पढ़ी थी आपने, हदीस की इसमें, उस आयत में भी वही वाज़ेह हो रहा है ना कि वो अल्लाह के यहाँ जिंदा रिज़्क़ दिया जा रहा है भाई। उसमें क्या लिखा? बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास। अपने रब के पास क्या वो जिंदा नहीं है? जिंदा है बेशक। बस बात खत्म हो गई। अब अहले हदीसों का ये अकीदा है कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह सिर्फ अर्श पर और कहीं नहीं था। हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। जी क्या बोले अब्दुल्ला, और एक बात दोहराएं। अहले हदीसों का असल में यहाँ पास ये है कि देखें, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून की वजाहत ये है कि हर कोई दुनिया में कमाता है, खाता है, अल्लाह ने उसके लिए एक रिज़्क़ है, तो उसका एक जरिया बना दिया है। ठीक है, यहाँ पास कोई जरिया नहीं, तो इसलिए कहा इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास कोई जरिया नहीं है, तो इसीलिए इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फरमाया गया। भाई आप दुनिया में कमा रहे हैं, आपके लिए एक जरिया है ना? जी जरिया है, लेकिन वहाँ जो कब्र में जो खा रहा है उसके लिए कोई जरिया नहीं है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास से खा रहा है। यहाँ जरिया था, वहाँ जरिया नहीं है, तो डायरेक्ट मिल रहा है। आपको नबी का लफ्ज, कब्र का लफ्ज जिंदा नहीं है कि लफ्ज दिखाने आए आपको, वरना आप अपनी आखिरत के बारे में आप खुद जिम्मेदार है। मुझे क्या है, मैं तो बस अपने दलाइल को रख दूंगा। ये मैंने सारे दलाइल दिए थे। आप किसी एक मुहद्दिस का हवाला दिखा दे सुन्नी रावी के साथ जो शिया ना हो। मैंने इजमा भी इसके ऊपर दिखाया कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। इस ताल्लुक से बेशुमार रिवायतें मैं पेश कर सकता हूँ। जब मुस्तकिल किताबें लिखी गई है तो भाई आपने मुझे वो जो अभी जो बोला तो रिवायत सेंड की है, मुझे बिल्कुल कर दिया हूँ। आप देख लें, पढ़ लें, पढ़ लें। मैं अभी खाना खा रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, 1 मिनट रुकिए, मैं इंशाल्लाह खाना खाकर आपको कॉल लगाता हूँ, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं भाई, बाकी आप हदीस तलाश कीजिए। जी मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास और भी रेफरेंस है, मैं आपको तो अच्छा, आप नबी को जिंदा नहीं मानते हो? बेशक मानते हैं भाई, क्यों नहीं मानते? तो अच्छा कहाँ मानते हो आप? अल्लाह के पास मानते हैं, अल्लाह की जन्नतों में। अच्छा, मतलब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में है, कब्र में नहीं है? जी नहीं है। तो मुस्नद, अच्छा कोई ऐसी रिवायत में लिखा हुआ है कि नबी कब्र में नहीं है? भाई उनका जिस्म सही सलामत है, ये बात तो हमें वाज़ेह मिलती है, लेकिन उनकी जो रूह है ना अल्लाह की जन्नतों में है। अच्छा, उनकी रूह मतलब क्या है? जन्नत में है जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और जिसमें आता है रूह लौटाई जाती है या नहीं लौटाई जाती है? एक रिवाज में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझ पर दरूद पढ़ा करो, अल्लाह ने मुझ तक दरूद पहुंचाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। जी जी। ये रूह का लौटाना तो मुझे, जहाँ तक मुझे मालूम, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत है जी, कि अल्लाह ताला रूह को लौटा देता। फिक़ुल अकबर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किताब है, और इसी तरीके से अकीदा तहाविया के अंदर में भी है। मुझे सेंड कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल सेंड कर देंगे जी, सेंड कर। तो जब नबी का जिस्म भी आ गया, रूह भी आ गई, तो फिर अब क्यों नहीं मान रहे हो भाई?
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جو آپ غالباً ابو داؤد کی روایت پیش کر رہے ہیں نا، کون سی؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھو میری روح لوٹائی دی جاتی ہے، یہی ہے نا آپ جو کہہ رہے ہیں؟ یہ جہاں تک میں نے سنا تھا لیکن کنفرم نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے میرے خیال سے، میں نے سنا تھا لیکن ابھی کنفرم نہیں۔ کس نے کہا تھا؟ محدثین کی نظر میں، میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے کنفرم نہیں ہے، میں اس کے بارے میں تحقیق کر کے ہی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بنا تحقیق کے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ ایک سیکنڈ میں چیک کر لیتا ہوں۔ جی چیک کر لیں آپ۔ ضعیف کیوں کرا بھائی، دیکھ لیتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے 10,815، اور عبداللہ بھی بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں۔ ہاں میں بھیج دے رہا ہوں۔ ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور البانی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس کی صنعت کے بارے میں کہا اسنادہ حسن، کہ اس کی صنعت صحیح ہے، اور سنن ابی داود کے اندر میں یہ روایت کس نے حسن کا ہے عبداللہ؟ حسن کس نے کہا ہے اس حدیث کا؟ البانی صاحب نے، البانی اہل حدیث عالم نے 2044۔ ایک سیکنڈ، میرے پاس سنن ابی داود رکھی ہوئی ہے، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ سنن ابی داود 2041۔ حسن کہا، اور مسند احمد کے اندر میں یہ روایت موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا ہے حدیث کو؟ کون؟ امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس میں صرف اور صرف دیا ہے، کیا کہا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن البانی صاحب نے اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہتے ہیں سکوت اہل حدیثوں کے یہاں کم سے کم حسن درجے کا ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو البانی صاحب نے تو اس حدیث کو صحیح رکھا، حسن کا رکھا ہے، حسن کا ہے۔ میں ہمارے استاد ہیں شیخ کیا نام ہے غالباً کا محبوب عالم مدنی ہے، میں 1 منٹ میں ان سے پوچھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی، اور اگر وہ کچھ بولیں گے تو انشاءاللہ باقاعدہ اس میں لکھا ہے ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون وقد صحت الاحادیث ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اہل حدیثوں کا ویب سائٹ حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون ویذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ حدیث صحیح ہے، احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ میں دیکھتا ہوں عبداللہ جتنے بھی آپ جو حدیثیں پیش کی ہیں، غالباً میرے حساب سے میرے پاس کل ملا کر 12 سے 13 حدیثیں ہیں۔ 12 ساری حدیثوں کا رد کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں پڑھ کر دیکھتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ چلے کوئی بات نہیں ہے بھائی، ہم نے تو حدیث رکھ دی بھائی، ماننے والے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ ماننے والا آپ نے لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم سے ثابت نہیں کیا بھائی۔ خیر چلے، ہم زبردستی کیا کریں گے، چلے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہم اس آڈیو کو چلا دینا برکت علی بھائی، کوئی دقت تو نہیں ہے نا آڈیو کو؟ ہاں، ہم آپ کے آڈیو کو چلا دیں گے بھائی، میں تھوڑی عالم ہوں، میں تو چھوٹا کوئی بات نہیں، عالم نہیں ہے تو ہم نے تو آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، دین کی باتیں ہیں بھائی، ہم نے صرف آپ کے ساتھ دین کی باتیں کی ہیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ نہیں آپ اجازت دے دیجیے بھائی، کوئی بات نہیں ہے، اور آپ بخاری مسلم تلاش کیجیے گا کہ اس میں جو آپ نے کہا تھا اس بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، نہ نبی کا لفظ ہے، نہ قبر کا لفظ ہے، نہ زندہ کا لفظ ہے، مطلب حیات نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ میرے پاس جتنے بھی حدیث ہیں اس میں قبر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ہاں تو پھر ہے ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بول رہے ہیں بھائی میرے؟ جب آپ نے نبی کو قبر میں یعنی جسم میں تو قبر میں مان لیا، روح لوٹانے کے لفظ میں نے آپ کو دے دیا۔ ہاں
حدیث میں روح لوٹانے کے لفظ پر ہے نا، میں بات کر کے دیکھتا ہوں انشاءاللہ، میں پوچھ کے دیکھتا ہوں. ابو داؤد کے اندر میں، مسند احمد کے اندر میں البانی نے صحیح کہہ دیا. پھر میں نے انبیاء کو لفظ دکھایا قبر میں زندہ ہیں، وہ تو بھائی میں نے نماز پڑھنے کا ذکر دکھایا. بغیر روح کے کوئی انسان نماز پڑھتا ہے بھائی؟ نہیں پڑھتا ہے. ہاں تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کو ضعیف کہو گے آپ؟ اچھا کب کا واقعہ ہے جو آپ صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہے؟ میں نے آپ کو بھیج دیا نا، اتیت علی موسیٰ وفی روایت مررت علی موسیٰ. اہل حدیث نے زندہ کا ترجمہ بھی کیا ہے. دیکھ لینا آپ خود پڑھ کر کے، آپ پہ تو اردو پڑھی ہوگی نا بھائی؟ تھوڑا بہت آتا ہے انشاءاللہ. اہل حدیث کا بھی میں نے ترجمہ آپ کو بھیجا ہے جی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میرا موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، لال ریتی کے پاس دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ میرے خیال سے آپ غالباً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات ہوئی تب کا واقعہ ہے نا، جب پیش کر رہے ہیں. جی جی، میں دیکھتا ہوں عبداللہ بھائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میرے پاس جو ریفرنس ہے میں آپ کو بھیج دوں. ہاں بھیجیے بھیجیے شو. جی ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.